شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر انصر لائر، اور میں یوٹیوب چینل آل نالج ڈاکٹر انصر لائر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اسلامی ریچول، اسلامی تہوار عید الفطر، جو کہ تمام اسلامی تہواروں میں ویسے تو بہت زیادہ اسلامی کسٹمز اینڈ کنونشنز ہیں، بہت زیادہ اسلامی روایات ہیں، بہت زیادہ اسلامی تہوار ہیں، جن میں سے دو بہت زیادہ معتبر اور پوری دنیا میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو تہوار پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں، جن کو صرف مسلمان دھوم دھام سے پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان مناتے ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو تمام مسلم ممالک میں پاکستان میں ہوتا ہے وہ شاید پورے گلوبل ولیج میں کسی جگہ پہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ جشن پورے دھوم دھام اور زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ اس جشن کو خوب انجوائے کرتی ہے۔ عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر عربی زبان کا لفظ ہے۔ عید کا مطلب خوشی یا مسرت کے ہیں، فطر کا مطلب ہے توڑنا، ٹوٹنا، انگلش میں بریک اپ، یعنی کہ روزوں کا توڑنا، یعنی کہ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے اور اس میں 30 روزے ہوتے ہیں، پورا ماہ صیام کا ہے، پورا ماہ صوم و صلات کا ہے، پورا ماہ عبادت کا ہے۔ اس پورے مہینے میں 30 روزے رکھے جاتے ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں سب پر فرض ہیں روزے، اور یہ روزے ہر حال میں رکھنے ہیں۔ اور پھر جب روزے 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا انعام، پرائز یا ان کی اجرت، ویجز دیتے ہیں۔ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو یہ انعام عید کی شکل میں ہے۔ عید الفطر یعنی خوشی کا دن، روزے توڑنے کے بعد، ماہ رمضان کے اختتام پر خوشی کا دن، جس کو نام دیا جاتا ہے عید الفطر۔ عید الفطر کے دن تمام لوگ اس دن کو پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور عید الفطر 3 دن تک رہتی ہے۔ عید الاضحیٰ بھی 3 دن تک رہتی ہے۔ ویسے جو سب سے پہلا دن ہوتا ہے وہ زیادہ معتبر دن ہوتا ہے، اس کا پہلا یوم۔ تو عید الفطر کیا ہے؟ تو اس کی باقاعدہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ عید الفطر 2 رکعت نماز ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہے، تو یہ باقاعدہ باجماعت ہوتی ہے، جماعت کے علاوہ نہیں ہوتی۔ بعض حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ عید الفطر کے دن اگر کوئی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی عید کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ہر روز ہی فجر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، لیکن عید کے دن زیادہ ضروری ہے، اور اس کی اہمیت فجر کی نماز کی اور بھی زیادہ ہے۔ تو عید الفطر کے دن، عید الفطر کی نماز سے پہلے آخری روزہ کے افطار سے لے کے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فدیہ اور کفارہ بھی ہے، جو کہ آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، جو کہ میں پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب صرف صدقہ، فدیہ اور کفارہ کو میں بیان نہیں کروں گا، اب صرف میں عید الفطر کے موضوع پر ہی زیادہ ٹائم اپنا صرف کروں گا، کیونکہ پہلے میں صدقہ، فطرانہ
کفارہ فدیہ کا پہلی ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں، لہٰذا آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ریڈ بٹن سے کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والا نیا نالج آپ تک بخوبی پہنچ سکے۔ تو عید الفطر جو ہے یہ یکم شوال جو کہ اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے یکم شوال کا مہینہ، تو یہ یکم شوال کو اسلامی کیلنڈر کے مطابق عید الفطر منائی جاتی ہے۔ یعنی ابھی ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا یکم شوال مہینہ ہے۔ تو عید الفطر کے دن لوگ رنگا رنگ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو لگانا سنت بھی ہے اور نماز کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے التعطر والسواک من سنن الانبیاء، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کیونکہ غسل کر کے پورے بدن کو اچھی طرح پاک کر کے بشمول اچھی طرح منہ صاف کر کے دانت صاف کر کے نماز پڑھی جائے تو عید کی نماز کو اگر آپ اچھی طرح صاف ستھرا ہو کے دانت صاف کر کے مسواک کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا بہت ہی زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ویسے بھی یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے مسواک کرنا اور دانت صاف کرنا۔ تو اگر مسواک نہیں ہے تو آپ ٹوتھ برش بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی مسواک ہی ہے، مسواک کا متبادل ہے۔ تو عید الفطر یہ تھی کہ عید الفطر پورے ملک میں، ہمارے ملک میں منائی جاتی ہے بڑے دھوم دھام سے، خصوصی طور پر بچے اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ دونوں تہوار جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، بچے اس کو بہت زیادہ، بچے جھولے جھولتے ہیں، بچے ٹوائے اسٹال سے کھلونے پرچیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ بچوں کی عید ہوتی ہے اور بچے اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ یہ عید جو ہے بر اعظم ایشیا کے ممالک میں زیادہ دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، ویسے تو پوری دنیا میں مسلمان اس کو مناتے ہیں انکلوڈنگ گلف کنٹریز بھی، لیکن سب سے زیادہ ایشیا ممالک میں سے بھی پاکستان میں بڑے دھوم دھام سے یہ جشن منایا جاتا ہے۔ تو عید الفطر جو ہے مختلف ممالک میں مختلف دن مختلف ایام میں بھی ہوتی ہے، یعنی اگر سعودیہ میں بعض اوقات ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، قطر میں، مسقط میں، تو پاکستان میں ایک دن بعد ہوتی ہے، بعض اوقات پاکستان کے اندر بھی ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، اور بعض یعنی کہ صوبہ سرحد میں اکثر و بیشتر ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، صوبہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں دوسرے روز عید ہوتی ہے۔ وہ لوگ گلف کنٹریز کے ساتھ، سعودیہ، مسقط، قطر کے ساتھ پشاور والے، KPK والے ایک دن پہلے بعض اوقات عید کر جاتے ہیں، اس طرح ایک دن کا اختلاف بھی آ جاتا ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں۔ تو یہ بہرحال عید الفطر کے ٹائٹل میں بیان کرنا لازمی تھا کہ کوئی چیز اس میں رہ نہ جائے۔ تو قرآن پاک بھی چونکہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں رمضان کا ذکر، روزوں کا ذکر کیا گیا ہے، سیام کا ذکر کیا گیا ہے، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور جمع سیام ہے، سیام کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا رمضان میں ہی لیلۃ القدر کی رات کو قرآن پاک نازل ہوا، اس لحاظ سے رمضان کی فضیلت اور عید الفطر کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سیکرڈ ہولی بک اس ماہ میں نازل ہوئی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کی
فضیلت اس طرح بیان کی جاتی ہے، یعنی عید کی فضیلت کو، حضرت عید الفطر کی فضیلت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا، اور اللہ پاک اور فرشتے ایک دوسرے سے عید الفطر کے موضوع پر مخاطب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ مزدور کی اجرت کیا ہوتی ہے، تو فرشتوں نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے، اس طرح وائس ورثہ کویسچن ہوتے رہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے، اور اس کو پوری اجرت ادا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو میرے بندوں